بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے غلام ہوئے۔ وہ شخص آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے کر آیا۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو خریدنے کے لیے آتا، آپ اس سے پوچھتے، تم مجھے کس مقصد کے لیے لینا چاہتے ہو؟ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا۔ جیسے ہی وہ آپ کو اپنا مقصد بیان کرتا، آپ سے کہتا، اس کام کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں، غلام بنانا چاہتا ہوں، آپ کو خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے، مجھے تم نہ خریدو تو بہتر ہے۔ آپ ایسے غلام تھے جن پر کسی آقا کی زبردستی نہیں چل سکتی تھی، لیکن آپ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ جانا چاہتے تھے جو آپ کو صحیح مقصد کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ ایک بار ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا۔ آپ نے سب سے پہلے پوچھا، مجھ سے کیا کام لوگے؟ کس مقصد کے لیے مجھے خریدنے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے، نہ اس نے زیادہ بات کی۔ آپ سمجھ گئے اس شخص کا کیا مقصد ہے، مجھے خریدنے کا۔ آپ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے خرید لو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ اب جس بستی میں اس کا گھر تھا، وہاں پر اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ بہت گنہگار تھیں، یعنی غلط کاموں میں مبتلا تھیں، فاحشہ تھی۔ 3 فاحشہ بیٹیوں کے درمیان ایک باپ تھا۔ اپنے باپ کی وہ ایک نہیں سنتی تھی اور نہ ہی اپنے باپ کا کہنا مانتی تھیں۔ باپ کو شک ہوا کہ میری بیٹیاں میرے پیٹھ پیچھے غلط کام کرتی ہیں، حرام کام کرتی ہیں، تو مجھے ان کی نگرانی کے لیے کسی کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ شخص خود زمینوں پر کھیتوں میں کام کرتا تھا اور بیٹیاں اس کے پیچھے یہ کام کرتی تھیں۔ اس لیے اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی نگہبانی کے لیے گھر سے باہر بٹھانے کے لیے خریدا تھا۔ ایک دن وہ شخص جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ کو پاس بٹھایا اور کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں ہیں اور میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہیں، یعنی کھانے پینے کی، اور کسی کام کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ اگر وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہیں تو ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ باہر بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، جلدی سے دروازہ کھولو۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخرکار لڑکیوں نے پتھر مار کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے سارا خون صاف کیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے، لیکن دروازہ بالکل نہیں کھولا۔ جب مالک آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے دوبارہ دروازہ کھلوانا چاہا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، یعنی آپ کو پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کے سر پر پھر خون نکلنے لگا۔ آپ نے خون کو صاف کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا کہ مالک کو پتہ نہ چلے ان کی بیٹیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ حضرت لقمان شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو اسے کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ روز آ کر پوچھتا، بیٹیاں گھر سے باہر نکلی تھی؟ تو آپ کہتے، نہیں، وہ نہیں نکلی تھی اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہیں۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد تیسری لڑکی نے کہا، اللہ کی قسم، اس غلام کی کیا شان ہے! نہ اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت کی اور نہ یہ کہا کہ ہم گھر سے نکلنے کے لیے اس کو کہتی ہیں، اس کو مارتی ہیں، یہاں تک کہ اس کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ یہ تو اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہے، اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ سچ میں تو بہت نافرمان ہوں اور یہ بہت اطاعت گزار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اب ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی۔ جب اس نے توبہ کی تو دوسری بہن نے دیکھا، میری بہن اس غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے، اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا سچ مچ میں بدل گئی ہے، اور میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان۔ اب تک میں گناہوں میں مبتلا تھی، غلط کام کرتی رہی، بدکاری کرتی رہی، اب میں بھی توبہ کرتی ہوں اور توبہ کر کے اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتی ہوں۔ دوسری لڑکی نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔
جب تیسری لڑکی نے اپنی دونوں بہنوں کو دیکھا کہ میری دونوں بہنیں اس غلام کی کیا شان ہے، یہ کتنے اچھے ہیں، یہ دیکھ کر اس نے ان کو دیکھا دیکھی گناہوں سے توبہ کر لی۔ ان تینوں بیٹیوں کے باپ نے حضرت لقمان علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں غلام بنانا چاہا، ان کو کیوں خرید کر چوکیدار بنایا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ان کی صحبت سے ایک بد کردار فاحشہ عورت بھی نیک بن سکتی ہے، اللہ کا ولی بن سکتی ہے۔ ان کو یقین تھا کہ میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھریں گی اور میری پیٹھ پیچھے گناہ کرتی رہیں گی، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے یہ بدل جائیں گی، اور وہ بھی چند دنوں میں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نیک صحبت کی وجہ سے وہ تینوں لڑکیاں بہت نیک بن گئیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی بعض نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آخر کون سی ایسی چیز تھی جس نے ان تینوں فاحشہ بہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل عرصے میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت ہے، محبت اور عزت۔ کسی نے پوچھا، ایسا کرنے سے آرام نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مسکرائے اور بولے، دعا کی مقدار بڑھا دو۔ ان تینوں بہنوں کو عزت دی آپ نے، ان کو سب بدکار سمجھتے تھے۔ ان کے باپ نے ان پر سختی کی، انہیں گھر میں بند کر کے چوکیدار بٹھا دیا، لیکن آپ نے صرف ان کو عزت دے کر ان کا چرچا نہیں کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ کون انسان کیسا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور کس نیک بندے کی وجہ سے کسی کا دل بدل جائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین حکمت عملی والا ہے، اور وہ بھید کا راز جان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔